علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے باتیں کی ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر براہ راست فون کالز لی ہیں۔ اب براہ راست کا سوال ہمیشہ سوال ہی رہے گا کہ سارا کچھ براہ راست ہوتا ہے، ارینج ہوتا ہے، مینیج ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ جو ایک ویلاگ میں کر چکا ہوا ہوں، عمران خان صاحب کا مخاطب کون تھا، کن کو دھمکیاں لگا رہے تھے، جو اپوزیشن کے لیے اور یا سیاسی اسپیکٹ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں رہنے نہ رہنے، کیا کریں گے، دھمکیاں شمکیاں، اس پر میں کر چکا ہوں کہ اس میں ان کا مخاطب کون تھا اپوزیشن کے علاوہ۔ لیکن ایک اور اسپیکٹ، اس کا ایک اور پہلو ہے عمران خان صاحب کے خطاب کا، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی سپورٹ بیس کم ہو رہی ہے پاکستان میں۔ ان کے جو لوگ، ان کے جو چاہنے والے، جن کے ساتھ وہ وعدے کر کے 22 سال جو جد و جہد کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے، اور جن کو سہانے خواب دکھا کر آئے تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے خطاب سے آج لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو مخاطب ہونے آئے تھے۔ جلسہ تو کر نہیں سکتے، کورونا کی وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب اگر جلسہ کریں گے تو پھر ایکسپوز ہو جائیں گے کہ جی کتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کر لیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم اگر اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے کوئی جلسہ کر لیں تو کر لیں گے، بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی عمران خان صاحب کے جلسوں کو دکھایا جائے گا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو تب ان کے جلسوں میں کتنے لوگ تھے، کتنا جوش و خروش ہوتا تھا، اور اب پٹواری لا کر بٹھائے گئے۔ جو عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں نا مسلم لیگ نون پر کہ جی وہ پٹواریوں کے جلسے کیا کرتے ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف والے یا جو ان کے مخالفین ہیں وہ پٹواری کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جلسہ کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس حکمت عملی کے طور پہ جلسہ کرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے جو ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کی، اور باتیں کرنے کا انداز وزیر اعظم والا نہیں تھا۔ مطلب وزیر اعظم اگر بیٹھ کر بات کرتے تو وہ بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ بات کرنے کا انداز تھا تحریک انصاف کے چیئرمین کا، جو اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی میں اس ملک میں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ وہ جو اکثر میں گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا انداز جو ہے وہ کرکٹر والا ہے، کیونکہ ہیں کرکٹر ساری زندگی، ان کی بات کرکٹ سے شروع ہو کے کرکٹ میں ختم ہوتی ہے۔ کہیں کہیں شوکت خانم کا ذکر آ جاتا ہے تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، بات کرنا، ٹرمز استعمال کرنا، سارا کا سارا کرکٹ والا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرکٹر ہیں، کیونکہ اور پھر جب وہ اپنی کامیاب نہیں ہوں گے تو حکومت میں، یعنی جو اپنے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ وہ پورے نہیں کر پائیں گے، تو پھر جب کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر اینڈ میں پلو جھاڑیں گے، کہیں گے جی لڑکے اچھا کھیلے لیکن بہرحال ہار جیت جو ہے وہ تو قسمت کا کھیل کا حصہ ہوتی ہے، قسمت ہم نہیں جیت سکے، تو وہ تو کرکٹ میں چل جاتا ہے۔ لیکن جب ملک چلانا ہو تو نہیں چلتا۔ 22 کروڑ 24 کروڑ عوام جو ہوں، ان کے وزیر اعظم جب ٹی وی پر بیٹھ کر 3 سال 3.5 سال کے بعد بیٹھ کر اپنی ناکامیاں گنوائیں، بجائے اس کے کہ کامیابیاں گنوائیں، اپنی ناکامیاں گنوائیں، تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس کا مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ عمران خان صاحب اٹھیں گے کسی دن، کہیں گے کہ جی ہم اچھا کھیلے لیکن ہار گئے، اب کیا کر سکتے ہیں جی، ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا آج کا خطاب تھا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے اور ہم اب اگلی باری کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر اب اس ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، 11 پلیئرز نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات نہیں ہیں، یہاں پر لوگوں کی روزی روٹی کے مسائل تھے۔ تو آج کے خطاب کے 2 میں نے گزارش کی کہ مخاطب تھے۔ ایک مخاطب میں پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، دوسرا مخاطب عمران خان صاحب کے وہ سپورٹرز تھے جو تیزی کے ساتھ ان سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو یہ بتایا کہ جی آپ کا کپتان ٹھیک ہے، نظام نہیں ٹھیک، میں ٹھیک ہوں، میرا ارادہ ٹھیک ہے، میری نیت ٹھیک ہے، میری پالیسیاں ٹھیک ہے، عدلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے خبریں ہیں جس کی کوئی تردید نہیں کی گئی، شہزاد اکبر صاحب نے بریفنگ دی کہ جی شہباز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں شریف فیملی کے، اور خاص طور پر ٹی ٹی او والے مقدمات جس میں عمران خان صاحب نے FIA کو پیچھے لگایا ہوا ہے، ان مقدمات کو ہم اگر ٹرائل کریں گے تو ہم اس کو پروو نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا ہمیں بہت زیادہ گواہوں کی فہرست ہے، یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو نہیں سکتا، یعنی ہم ابھی شہباز شریف صاحب کو سزا نہیں دے سکتے، آپ بھول جائیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی، اس پہ میڈیا رپورٹ کر چکا ہوا ہے، اس پہ ٹاک شوز ہو چکے ہوئے، سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں جب شہباز شریف کا ذکر ہوتا ہے، وہ خود ہی کرتے ہیں ذکر،
تو کیونکہ عدالت پہ آنا تھا عمران خان صاحب نے، ثابت کرنا تھا کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، عدالتی نظام ٹھیک نہیں۔ بھائی آپ 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد اگر وزیر اعظم عمران خان ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے براہ راست مخاطب ہو کر فون پر بات کر کر یہ کہیں کہ جی پاکستان میں طاقتور جو ہے چور ڈاکو وہ جیل میں نہیں ہوتا اور غریب جیل میں پڑا ہوا ہے، تو بھائی 3.5 سال سے آپ کو تقریریں کرنے کے لیے تو قوم نے نہیں بٹھایا تھا نا، آپ نظام ٹھیک کر لیتے۔ آپ نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آپ نے نواز شریف کو جیل میں نہ رکھا ہو، آصف زرداری کو نہ رکھا ہو، فریال تالپور کو نہ رکھا ہو، مریم نواز کو نہ رکھا ہو، شہباز شریف کو نہ رکھا ہو، خورشید شاہ کو نہ رکھا ہو، شاہد خاقان عباسی کو نہ رکھا ہو، اور اپنا خواجہ آصف کو نہ رکھا ہو، خواجہ سعد رفیق کو نہ رکھا ہو، شرجیل انعام میمن کو نہ رکھا ہو، سندھ کے جو اسپیکر ہیں درانی صاحب ان کو جیل میں نہ رکھا ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پکڑنے کی کوشش نہ کی ہو، آپ نے تو پاکستان کے سارے طاقتوروں کو جیل میں رکھا۔ اور پھر 3-3.5 سال کے بعد آپ یہ بتا رہے ہیں قوم کو، یہ قوم کو نہیں بتا رہے آپ، بیسیکلی آپ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چودھری سرور نے کل ہی وہ جو میں بار بار اس کا ظاہر کوٹ کروں گا نا، انہوں نے جو صحافیوں کو غیر رسمی گفتگو میں بات چیت کی تھی، میری پھر ان دوستوں سے بات ہوئی جو وہاں گئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ جو تردید آ رہی ہے چودھری صاحب کی کہ میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو انہوں نے کہا یار انہوں نے بات کی، اب مکر جائیں، ہمارے ساتھ تو وہ غیر رسمی گفتگو تھی اور آف دی ریکارڈ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بار بار کہا کہ جی آپ ہیڈ لائن بنانا چاہ رہے ہیں، جب ہم سوال کرتے تھے، جب ہم گپ شپ کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہیڈ لائن بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس گفتگو میں چودھری سرور صاحب نے یہ تک کہا کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے جو اوریجنلی پیپلز پارٹی کا تھا جو پی ٹی آئی کی طرف گیا، اب وہ واپس جا رہا ہے، پیپلز پارٹی متحرک ہو رہی ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب نے دھمکی دی، اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے، شہباز شریف کو دی ہے، آصف زرداری کو دی، بلاول بھٹو کو دی، مریم نواز کو دی، نواز شریف کو دی، جس کو مرضی دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی، وہ دھمکی تھی۔ ایک وہ مخاطب تھے، دوسرے مخاطب عمران خان صاحب کے تھے اپنے لوگ جنہوں نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، جنہوں نے عمران خان، وہ بڑے بڑے صحافی ہیں نا، بہت بڑے جگادری صحافی، بہت ماشاءاللہ، وہ جو مطلب میں صحافی تو ہر شعبے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابن الوقت ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، وہ چھلانگ لگاتے ہیں، وہ جو روزانہ انٹرویو دیتے ہیں، جن کے خواب ٹوٹے والے وہ والے ہیں، جن کو اب پتہ چلتا ہے کہ یار عمران خان صاحب تو مٹیریل ہی نہیں تھے، ہم نے ان کی سپورٹ کیوں کی، تو وہ تو سپورٹ چھوڑ چکے عمران خان صاحب کی۔ اب عمران خان صاحب کی سپورٹ ان کے کارکن چھوڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، گلی محلے میں جائیں وہ لوگ، اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اب عمران خان صاحب تسی تو سانو کسے جوگا نہیں چھڈیا، کسے منہ دکھان جوگا نہیں چھڈیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جواز کیا ہے کہ جی شہباز شریف کو میں عدالت سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ملک پر رحم کریں، یہ عمران خان صاحب کا جملہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، عدلیہ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک پر رحم کریں، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈے ٹو ڈے بیسس پر شہباز شریف کے مقدمے کی سماعت کریں، اس مسئلے کو حل کریں، ہماری جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ جمہوریت تو خیر، اب جمہوریت عمران خان صاحب، ایک تو یہ کہ عدالت کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ملبہ اپنی سپورٹ بیس کو بتایا کہ یار آپ کے کپتان میں کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جج ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بندہ جو چور ہے، جو ڈاکو، اب اس کو چور ڈاکو ہونا ابھی باقی ہے، اس کے اوپر ڈاکو چور ثابت ہونا ابھی باقی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو لوگ ان پر پھول پھینکتے ہیں، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ وہ پورے کے پورے معاشرے کو اپنی اس ناکامی کا الزام دے رہے ہیں، یعنی آپ کچھ کر نہیں پا رہے، آپ سے حکومت ہو نہیں پا رہی، مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مہنگائی ہے۔ بھائی انٹرنیشنل مہنگائی کے لیے ہر معاشی ماہر یہ کہتا ہے کہ جی بالکل مہنگائی ہے، لیکن وہاں لوگوں کی قوت خرید بڑھ رہی ہے، آپ قوت خرید کی طرف آ ہی نہیں رہے، اس طرف بات ہی نہیں کر رہے کہ لوگوں کی قوت خرید کیا ہے، لوگوں کی تنخواہیں آپ نے کتنی بڑھائی ہیں۔ آج آپ کو خیال آ گیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب سے زیادہ پس رہا ہے، آج بڑے عرصے کے بعد انہوں نے یہ کیا۔ دوسری چیز، وہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے کہ ہماری جمہوریت ختم ہو رہی ہے، اب اپنے لوگوں کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہماری حکومت بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، میڈیا غلط ہے، سارا کا سارا قصور میڈیا کا ہے جو مایوسی پھیلا رہا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کا اکثر شوق ہے نا وہ بادشاہ وہ محمد بن سلمان بننے کا، وہ اکثر کہا کرتے
کہ جی وہاں پر تو بلکہ یہ جو بات کی انہوں نے بشیر میمن صاحب کو، انہوں نے کہی تھی کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان تو جو بات کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ نہیں کر رہے۔ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے۔ پارلیمنٹ کے انہوں نے جب ذکر کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں مجھے بات نہیں کرنے دیتے اس لیے میں ٹی وی پر آتا ہوں، یعنی عمران خان صاحب جمہوری نہیں ہے اور عدلیہ کو دہائی دے رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ بھائی جمہوریت تو آپ ختم کر رہے ہو، آپ پارلیمنٹ میں جاؤ، بات کرو، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھو۔ آپ تو کہہ رہے ہو کہ میں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ہی نہیں ملانا، بھائی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ کہہ رہے ہو میں اس کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا، تو جمہوریت کہاں رہ گئی؟ پھر جمہوریت تو باقی نہیں بچی نا۔ شہباز شریف جو بھی ہیں عدالت سے پروو ہوگا، چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، اس کے بعد نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں، عدالت پروو کرے گی، تو عدالت میں آپ ثابت کرو۔ فرمائش پر ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر یہ کہنے سے تو عدالت مقدمہ نہیں سنا سکتی نا۔ دوسری چیز، آپ پارلیمنٹ میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں جاتا ہوں مجھے بات نہیں کرنے دیتے، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ ہی جمہوری نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں تو حکومتوں کو، وزیر اعظم کو اپوزیشن کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی خود کہتے تھے آپ کہ جی میں تو ہوں اپوزیشن، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو میں نے تو الزام ہی لگانے ہوتے ہیں، تو وزیر اعظم کو الزام کا جواب دینا چاہیے۔ تو آپ وہاں جائیں، بیٹھے، اپوزیشن سے بات کریں، اپوزیشن کے ساتھ لے کر نہیں بھی چل سکتے تو احتجاج کا سامنا کریں، اختلاف رائے کا سامنا کریں۔ اختلاف رائے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا اعتدال کا مظاہرہ کرے، میڈیا مایوسی پھیلانا بند کرے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ گویا عمران خان صاحب سارے ٹھیک ہیں، جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، نظام ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، عدلیہ ٹھیک نہیں ہے، میڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارا وہ بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جنہوں نے ان سے امیدیں وابستہ کی تھی۔ اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے نا، عمران خان صاحب اپنا اگر ٹینیور پورا بھی کریں گے تو بھی لوگوں کے لیے کوئی جواز تو ان کو بتانا ہوگا نا، دینا ہوگا کہ میں کیوں ناکام ہوا ہوں۔ تو وہ اب سے اپنی ناکامی کا جواز بنانا شروع ہو گیا عمران خان صاحب۔ اور میڈیا کے لیے ایک بڑا دلچسپ جملہ تھا، پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ جی وہاں پر ٹی وی ٹاک شو میں ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ معصوم بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے اپوزیشن کے 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا اینکر بھی ان کے ساتھ مل کر ہمارے جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ الجھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ تکرار ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تکرار ہو رری ہوتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ ہوتا تھا تو ظاہر ہے میڈیا تو حکومت سے سوال کرے گی کسی بھی کارکردگی کا۔ مری میں ناکامی کس کی ہے یہ سب جواب دینے کے لیے ظاہر ہے وہ اپوزیشن کو تو نہیں بٹھانا ہوگا نا، اس کے لیے تو حکومتی نمائندہ بیٹھتا ہے۔ تو پھر باقی سامنے اپوزیشن کے نمائندے ہوتے ہیں، اور میڈیا بھی ظاہر اپوزیشن ہی ہوتی ہے۔ میڈیا تو سب سے بڑا اپوزیشن، آپ کہتے تھے میڈیا سب سے بڑی اپوزیشن ہے، آپ خود کہتے تھے مجھے بنایا میڈیا نے ہے۔ حامد میر کے ٹاک شوز، حامد میر کی ٹاک شوز سے بننے والے عمران خان کو تکلیف ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ حکومت پر تنقید کرتی ہے، وہ مایوسی پھیلاتی ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے ایک تو وہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ادھر اپنے دھمکیاں دیں ان کو، جن کو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ جن کا ہاتھ ان کے سر پر نہیں رہا، یا جن کا ہاتھ اب اپوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کو گمان ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں وہ پہلے بھی کہ جی وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تایاد نائل ہیں اور وزیر اعظم بن جائیں 4تھی بار۔ تو عمران خان صاحب کو گمان ہے، حقیقت کیا ہے وہ نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال ایک تو ان کو انہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھی، دوسرا اپنی سپورٹ بیس کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے عمران خان صاحب آئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب جو میرے خلاف نوکری کی درخواست دے رہے ہیں۔ وہ نوکری کی درخواست کس کو دے رہے ہیں؟ جس کو عمران خان صاحب دھمکی دے رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوٹینشل متبادل ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو آج جو عمران خان صاحب نے، وہ جو نور عالم خان صاحب، وہ جو احمد جواد، اب نور عالم خان صاحب کے ٹویٹ روزانہ دیکھیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا اسحاق خاکوانی صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو صدارتی نظام کا شوشہ ہے یہ حکومت نے خود چھوڑا ہوا ہے، حکومت کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر صدارتی نظام کی ڈسکشن چل رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نہیں سمجھتے کہ اپنے برابر کوئی ایم این اے بیٹھ کے بات کرے۔ جب وہ صدر بن جائیں گے تو ذرا اوپر ہوں گے، تو اس کے بعد نیچے جو ہوں گے ان کے اپنے ہینڈ پکڈ لوگ ہوں گے، تو ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھیں گے۔ لیکن ایم این اے جتنا مرضی کمزور ہو وہ عمران خان صاحب سے سوال تو کرتا ہے، پھر وہ نور عالم ہے، وہ راجہ ریاض ہے، کوئی بھی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اب زمین پر ان کا پاؤں نہیں ٹک سکتا، لہٰذا وہ دوبارہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے
آج جو قوم کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھنٹے لگائے ہیں نا، سر کھپایا ہے، وہ اس لیے کھپایا کہ یار میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں قصوروار نہیں ہوں، باقی سارے قصوروار ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان سے ملک نہیں چل پایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔